من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک میں ہمارا جو فوکس ہے وہ کلاس نرسری سے لے کر 10 کلاس کے بچوں کی ڈویژن ہے، اور وہ ڈویژن اس کے سائیکالوجیکل آسپیکٹ کو دیکھ کر کوہلبرگ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے نرسری کلاس، پلے گروپ اور نرسری سے لے کر 10 کلاس تک کے بچوں کو اور اس کی عمر کو دیکھ کر اور ان کے نفسیات اور طبی فزیکل باڈیز، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے طلباء کو 4 گروپس میں یا 4 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور ان 4 گروپس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹیچر کو یہ پہلے سے پتا ہو اور ٹیچر کو بچوں کی لیول کے بارے میں جتنا علم ہو اور وہ ان کو جو بھی سبجیکٹ پڑھائے تو سہولت بھی ہوگی، ٹیچر کی پڑھائی مؤثر بھی ہوگی اور بچوں کی لرننگ بھی زبردست ہوگی۔ پہلا جو سٹیج ہے اور اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، پہلے سٹیج کو انہوں نے پاور سٹیج کا نام دیا ہے، اور پاور سٹیج میں وہ بچے شامل ہیں جن کی عمر عموماً 4 سال سے لے کر، اور اس کی 4 سال میں عموماً اس کا کلاس جو ہے پلے گروپ یا نرسری کلاس میں اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے اسٹڈی کا، اور تیسری کلاس تک اور کچھ 4 کلاس کے بچے بھی عموماً 9 سے لے کر 10 سال تک کے بچے اس پاور سٹیج میں شامل ہیں۔ اس پاور سٹیج کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس عمر میں بچے زیادہ ڈسپلن کو فالو نہیں کر سکتے، اس عمر میں بچے پڑھائی کے دوران انتہائی مدد اس کو ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کے لیے انتہائی کوپریٹو ہونا چاہیے ان کلاسز کو پڑھاتے وقت، اور ان ٹیچرز کو ان بچوں کے ساتھ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں آئی کانٹیکٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ٹیچر کی مومنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کلاس روم کے اندر، اور اگر گھر میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں اس گروپ کے بچوں کو تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بچے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے اور ان کو وقفے وقفے سے پڑھایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو سٹیج ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سٹیج ہے۔ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سٹیج یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ بچے اس عمر میں، جب کچھ بچے کلاس 4 سے اور 5 میں اور کچھ بچے 6 میں چلے جاتے ہیں، تو اس عمر میں بچے جب اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹیچر ان کو پڑھاتے ہیں، تو یہ بچے نفسیاتی طور پر یہ بچے ڈسپلن کو کچھ نہ کچھ فالو کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو سارا انحصار پہلے سٹیج میں، پاور سٹیج میں، جو پیرنٹس اور ٹیچر پہ زیادہ انحصار کیا جاتا تھا، اب اس سٹیج میں ریوارڈ کا ایلیمنٹ جو ہے، یہ ایک بچے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کا ریوارڈ چاہتا ہے۔ اس کو جب ریوارڈ اور اپریسیشن کا پتہ ہوتا ہے، ٹیچر اور پیرنٹس اس کو اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بار بار کہ اگر آپ نے اس کام کو اس طرح مکمل کیا، اگر آپ نے اپنے اس سوال کو اس طریقے سے یاد کیا، اگر آپ نے اپنی نوٹ بک اور بک کو اس طرح پاک و صاف رکھا، اگر آپ نے اپنے سوال کو اس طرح یاد کیا، تو آپ کو میں یہ انعام دوں گا، آپ کو میں شاباش دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک سائیکالوجیکل ان بچوں کی نیڈ ہے، اور ویسے ہر کلاس میں بچے
اپریسیشن سے اور ریوارڈ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس عمر کے بچے عموماً داد اور جو انعام ہے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ پنشمنٹ سے یہاں یہ مراد نہیں ہے، پنشمنٹ سے مراد یہاں یہ ہے کہ بچے کو سکھایا جائے کہ اگر آپ اس کلاس ورک کو یا ٹیچر کی پڑھائی کے دوران یا اگر آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے، اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا، اس کو آپ نے وقت پہ مکمل نہیں کیا تو ٹیچر ناراض ہوگا، پیرنٹس جو ہے آپ سے خفا ہوں گے، یہ بچے آپ سے آگے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ تصور بچے کو دینا، یہ ٹھیک اور غلط کا کنسپٹ یہاں اس عمر میں بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تیسرا سٹیج میوچل انٹرپرسنل سٹیج ہے۔ میوچل انٹرپرسنل سٹیج میں بچے کچھ 6 کلاس کے ہوتے ہیں، کچھ 7 کے ہوتے ہیں اور 8 کلاس کے بچے بھی اس میوچل انٹرپرسنل سٹیج میں شامل ہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے مطابق اس عمر میں بچے عموماً ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بچہ اس عمر میں کوشش کرتا ہے کہ میں سارے بچوں سے اپنے کلاس میں آگے نکل جاؤں۔ اس عمر میں بچے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جب بچے ایک دوسرے کو چیلنج بھی دیتے ہیں۔ ان کلاسز میں خصوصاً کلاس 6 کے بچے، 7 کے بچے اور 8 کلاس کے بچوں کو ٹیچر اگر اس کے سائیکالوجیکل آسپیکٹس کو مد نظر رکھے تو ان کو پڑھائی میں سہولت بھی ہوگی اور ان کی پڑھائی مؤثر بھی ہوگی۔ ٹیچر طریقے تدریس میں ان بچوں کے گروپس جو ہے آسانی سے بنا سکتا ہے، گروپس میں مقابلے کروا سکتا ہے، اور رو ٹو رو یا سیٹ ٹو سیٹ اگر بچے بیٹھے ہیں تو ان کے ٹیسٹ اور ان کی کلاس کی سرگرمیاں کچھ اس طریقے سے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہر وقت کلاس کے اندر اس میوچل انٹرپرسنل کلاسز کے جو دوران یہ ایکٹیویٹی رواں دواں ہو تو ان بچوں کی پڑھائی زبردست ہوگی۔ 4 نمبر پہ ہے سوشل آرڈر سٹیج۔ اس سٹیج میں بچے کچھ 8 کلاس کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں اور خصوصاً 9 اور 10 کلاس کے بچے اس گروپ کو سوشل آرڈر کا نام دیا ہے۔ سوشل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ جو ہے پاور سٹیج سے نکل کر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سٹیج کے بعد تیسرے نمبر پہ جو سٹیج ہے میوچل انٹرپرسنل سٹیج، اب جو ہے اس کا سوشل آرڈر سٹیج جو شروع ہوا تو یہ بچے عموماً کسی بھی ہائی اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں یہ بچے سینئر بچے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو ڈسپلن پہ پابندی کے لیے اور ڈسپلن کی طرف ان کو لانے کے لیے یہ ٹیکنیکس اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسکول کے ڈسپلن سے اور اسکول کے کاموں میں اور اسکول کے انتظامیہ کے ساتھ ان کو انوالو کرتے ہیں اور ان کو ذمہ داری دیتے ہیں اور اس ذمہ داری کو وہ پرفارم کرتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس عموماً کہنے سے ڈسپلن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ بچے سائیکالوجیکل کریکٹرسٹک کو سمجھے تو ٹیچر کو پڑھائی میں فائدہ ہوگا، بچوں کی لرننگ زبردست ہوگی اور پیرنٹس کے لیے بھی مدد اس میں ملے گی کہ بچوں کی عمر کے مطابق اس کی صلاحیت اور اس کے نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے ان کی پڑھائی جاری رکھے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے تمام ٹیچرز، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو
فائدہ ہوگا، گھر پر رہے، حفاظتی تدابیر اختیار کریں، محفوظ رہیں۔